قرآن پڑھیے آپ. قرآن یہ عبرت نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے بہترین اور عظیم کتاب ہے. آپ سورۃ القمر کی تلاوت کیجئے, آیت نمبر 9 سے لے کر 14 تک آپ پڑھیں. اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا ہے. نوح علیہ السلام کی دعا کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. نوح علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں ہے. اس دنیا کے نبی اور رسولوں میں اولین ذکر میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے آپ کی قوم کی طرف بھیجا. بڑی عنید جبار سرکش قوم ہے. ایک دو دن نہیں, 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا. قوم کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف کہا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں, ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک رب کی پرستش کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. قوم کے لوگ دشمن بن گئے, پیچھے پڑ گئے. قوم کے لوگوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے ان سے اپنی دشمنی دکھانی شروع کی. کیا کہا اللہ نے کہا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. کہا کہ قوم نوح نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہا یہ تو دیوانہ ہے, یہ پاگل ہے جو ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نوح علیہ السلام قوم کو جب دعوت دیتے دیتے تھک گئے, کیا کہا, فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. کہا اللہ سے دعا کی, اٹھایا اپنے ہاتھوں کو اللہ کے حضور, اللہ کی بارگاہ, اللہ کے حضور روتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے, اللہ پر قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرتے ہوئے کہا انی مغلوب فانتصر. اللہ میری قوم میرے اوپر غالب آ چکی ہے, اللہ میں ان کی ظلم و زیادتی سے تھک چکا ہوں. مغلوب, اللہ میں تھک چکا ہوں, یہ مجھ پر غالب آ گئے. فانتصر, اللہ میری مدد فرما دے. کیا کہا اللہ نے؟ دیکھیں جب دعا قبول ہوئی حالات ایسے بدلے کہ چشم فلک نے, آسمان نے کبھی یہ منظر نہ دیکھا تھا. کیا کہا اللہ نے؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. یہ تندور جس میں ہم روٹیاں بناتے ہیں, جو آگ جلانے کے کام آتی ہے, جب اللہ کا حکم ہوا تو روٹی بننے والے تندور سے آگ کے بجائے پانی نکلنا شروع ہو گیا. آسمان سے بارش کی کہہ لیجئے دروازے کھول دیے گئے اور زمین نے وہ سیلاب, وہ طوفان دیکھا جو آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں آئی ہے. کیسے؟ صرف ایک دعا, چند الفاظ, انی مغلوب فانتصر. آپ بہت لمبی چوڑی دعا کریں یہ ضروری نہیں. آپ کا دل, آپ کا اخلاص, آپ کی نیت, اللہ کے ساتھ آپ کا توکل, اللہ پر آپ کا بھروسہ, یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ 2 کلمات کہہ دیں تو پوری امت کو تباہ و برباد کر دیا جائے. کیا کیا نوح نے؟ انی مغلوب فانتصر. اتنا ہی کہا, اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں, میری مدد فرما دے. اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش برسائیں, زمین سے پانی ابلنے شروع ہو گئی. وحملناہ علی ذات الواح ودسر. اللہ نے نوح کو حکم دیا کہ کشتی پر سوار ہو جائیے, اپنے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کو لے کر کے چلیے. تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر. یہ اللہ کے سامنے کشتی چلتی رہی اور یہ ڈبو دیے گئے جو لوگ, یہ اہل کفر کا بدلہ تھا. اور جب ڈبوئے گئے لا الہ الا اللہ, تو اس دعا نے نوح کے بیٹے کو بھی نہ چھوڑا جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا. دیکھیں کیسے حالات بدلے. پریشان تھے نوح علیہ السلام, ایک مرتبہ اللہ سے دعا کی, اللہ نے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیا. آئیے میں آپ کو بتلاؤں, قرآن پڑھیے آپ, حالات کیسے دعاؤں سے بدلتے ہیں. یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. قوم کے لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا, ان کے دشمن بن گئے, ان پر زیادتیاں کی, ان کی باتوں کو نہیں مانا. یونس علیہ السلام ناراضگی میں اپنے قوم کے لوگوں کو چھوڑتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں. سمندر میں پہنچا, کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی ڈوبنے لگی. کشتی پر بیٹھے لوگوں نے کہا کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے. نام نکالے گئے تو یونس کا نام نکلا علیہ السلام. کشتی والوں نے اٹھا کر کے ان کو سمندر میں پھینک دیا. قرآن پڑھی, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. ذرا مچھلی والے کو یاد کیجئے, جب وہ اپنے قوم کے لوگوں سے ناراض ہو کر کے گئے
اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ان پر قادر نہیں ہے. جب ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا تو انہوں نے اندھیروں میں سے آواز لگائی. اور وہ اندھیرے کیسے تھے؟ کبھی غور کیا ہے؟ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے بعد مچھلی سمندر کی گہرائی میں جاتی ہے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا. اللہ اکبر! اتنے اندھیروں میں اتنی گہرائی سے یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. لا الہ الا اللہ. اپنی زیادتی کو پیش کیا کہ اللہ مجھ سے یہ زیادتی ہو گئی، میں اپنی قوم کو چھوڑ کے ناراضگی میں چلا آیا، اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو حی ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو ودود ہے، اللہ تو قدوس ہے. اللہ تو میری دعاؤں کو سن لے. اتنا کہنا تھا. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا سنی، حالات بدلے. اللہ نے کیا کہا؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کی دعا کو قبول کی، اور جس غم میں، تکلیف میں، پریشانی میں تھے، اللہ اکبر، کہا کہ ہم نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا، اور ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے سمندر کے ساحل پر لا کر کے انہیں اگل دیا. اللہ اکبر! اور وہ اپنی زندگی جینے لگے. یہ دعا تھی یونس علیہ السلام کی، جو اتنے سخت حالات چند کلمات کے ذریعے سے انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالم ہوں، اللہ میں ظالم ہوں، ایک چھوٹا سا کلمہ جس نے ان کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اندھیروں سے نکال کر کے اجالے اور روشنی میں لائے. اللہ اکبر! آپ دیکھیں آج ہمارے غم میں، آج ہماری زندگی میں غم ہے، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں. لوگ غیر شرعی دعاؤں اور ورد کا اہتمام کر رہے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں، کسی نے لکھ دیا صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ الودود 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 پڑھیے، یہ پریشانی دور ہو جائے گی. مغرب کے بعد 100 مرتبہ الرزاق 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 پڑھیے، یہ پریشانی. ارے جو شرعی دعائیں ہیں، جو نبیوں نے دعائیں کی ہیں، جس کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، اسے چھوڑ کر غیر شرعی طریقہ اختیار کرتا. اللہ اکبر! اللہ اکبر! ایک تو ظلم کا یہ عالم، اور دوسرے ظلم کا یہ عالم کہ اس زندہ جاوید حی قیوم رب کو چھوڑ کر مردوں کو پکارتا ہے، یہ مردوں کو پکارتی ہے یہ قوم، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اللہ وہ زندہ اور حی رب بغیر مردوں کے وسیلے کے دعائیں نہیں سنتا. نوح نے کس مردے کا وسیلہ دیا تھا؟ یونس نے کس مردے کا وسیلہ لگایا؟ صرف اتنا ہی کہا نا، ربی، اے میرے رب، اے میرے احکم الحاکمین، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رزاق، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم، اے میرے عزیز، اے میرے جبار، اے میرے مومن، اے میرے محیمن، اے میرے ستیر، اے میرے قہار. یہی اللہ کے صفات کا حوالہ دیا. اللہ نے ان کی دعاؤں کو سنا. اتنا ہی نہیں، اب آگے آئیے میں آپ کو بتلاؤں. آج بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں بیماری کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، پریشان ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ دعائیں بڑی سی بڑی بیماریوں کا حل رکھتی ہیں. یہ دعائیں بڑی سی بڑی بیماریوں سے نجات دلانے والی ہے. 1-2 دن کی بیماری نہیں، 18 سال کی بیماری ہے. 18 سال کی بیماری. اور بیماری کا عالم یہ کہ قوم کے لوگوں نے لا کر کے بستی کے باہر رکھ دیا، آل اولاد سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. ایک وفادار بیوی ساتھ میں، کس کے؟ ایوب علیہ السلام کے. 18 سال کی بیماری ہے. بیماریوں میں کئی بیماریاں ان کو لگی تھی، کئی بیماریاں ان کو لگی تھی. اللہ اکبر! اب دیکھیے، جب بیماری سے بہت پریشان ہو گئے، وہ اللہ سے شرماتے تھے، اللہ سے حیا کرتے تھے، اللہ سے شرماتے تھے. ایک دن بیوی نے کہا، اے میرے شوہر، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، آپ کا رب آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے. کیا کہا ایوب علیہ السلام نے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کہا، اور ایوب جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، بہت لمبی دعا نہیں کی، بہت لمبی دعا نہیں کی، کہا انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اللہ تو میرا رب ہے،
میں تیرا بندہ ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ یہ دعا کرنی تھی، اتنا کہنا تھا۔ اللہ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رحمة من عندنا وذکرى للعابدین۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 ہے یہ۔ اللہ نے کہا کہ جب انہوں نے دعا کی تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کی دعا سن لی، اور ان کے ساتھ جو پریشانی تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور جو اہل و عیال چھوڑ کے ساتھ چلے گئے تھے انہیں بھی دیا، اور مزید لوٹا کر کے دیا، اور کہا ایسی یہ نصیحت ہے عبادت گزار بندوں کے لیے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اے میری ماں اور بہنوں، آپ زندگی میں بیماری سے پریشان حال ہیں، پریشان نہ ہو، دعائیں ایسی کیجئے کہ آپ کے حالات بدل جائیں، حالات بدل جائیں، بیماری شفا میں تبدیل ہو جائے، بیماری شفا میں تبدیل ہو جائے، اور پریشانیاں خوشحالی میں بدل جائیں۔ لیکن دعا ایسی کیجئے جیسے انبیاء علیہ السلام نے اللہ پر توکل کر کے بھروسہ رکھ کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی۔ اتنا ہی نہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ تاریخ اسلام پڑھیے۔ میں آپ کو بتلاؤں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اسی رمضان کے مہینے میں 17 تاریخ کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے، جنگ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ جنگ بدر کا ماحول یہ تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سے بخاری کی روایت ہے، کہا کہ جب اللہ کے نبی بدر کے مقام پر پہنچے تو دیکھا 1000 کفار و مشرکین بالکل تیاری کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اور قتال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور مسلمان کتنے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس دن مسلمانوں کی تعداد 319 تھی، مشہور ہے 313، بعض روایتوں میں 314، 15 کہا 319 تھی مسلمانوں کی تعداد۔ وہ بھی پورے لشکر میں اگر دیکھا جائے ایک آدھ کے پاس گھوڑے یا اونٹ تھے، اللہ اکبر، کسی کے پاس تیر ہے تو چلانے کے لیے کمان نہیں ہے، تلوار ہے تو حفاظت کے لیے ڈھال نہیں ہے۔ انتہائی تنگی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، مصائب و مشکلات کے عالم میں یہ 319 کی جماعت کفار و مشرکین کے مقابلے کے لیے پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ دیکھیے 1000، وہ بھی بالکل ہر قسم کے اوزار سے ایک دم لیس، اور مقابلے میں 313 ہے، مقابلے میں 313 ہے۔ آج عالم وہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں یہودی افواج ہیں، اور لاچار مجبور اہل فلسطین ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ امت کے لوگوں، اپنی دعاؤں میں استقامت لاؤ اہل فلسطین کے لیے، ویسی دعائیں کرو جو دعائیں میرے نبی نے کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکینوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری رات دعا کرتے کہتے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اللہ تو اس وعدے کو پورا کر دے۔ اللہم آت ما وعدتنی، اللہ نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اللہ تو عطا کر دے۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، کہا اللہ اہل اسلام کی یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی، اللہ انہیں اگر قتل کر دیا گیا تو اللہ زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ کہتے ہیں اتنی دعائیں کی کہ آپ کے کندھے مبارک سے آپ کی چادر گر گئی۔ پیچھے سے سیدنا ابو بکر صدیق آئے، چادر اٹھا کے آپ کے کاندھے پر ڈالا، آپ سے چمٹ گئے اور کہا اے نبی، یا نبی اللہ کفاک، کہا اللہ کے نبی آپ نے اپنے رب سے جو دعا کی ہے یہ کافی ہے۔ فَإِنَّهُ سَيَنْجَزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور اللہ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 میں فرمایا اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہا کہ جب تم لوگوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے تمہاری دعا کو سن لیا، اور 1000 فرشتوں کو اللہ نے نازل فرمایا تمہاری مدد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، واقعی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم میں حرام کھانے والے زیادہ ہیں، ہمیں حرام کھانے والے زیادہ ہیں، اور اللہ حرام خوروں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ اللہ حرام خوروں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔
ہم میں حرام کھانے والے زیادہ ہیں، جلدی مچانے والے لوگ ہیں. ارے اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں، اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے، اللہ دعا پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں. اس طرح کی بات کرنا نہ، اللہ پر دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ پر توکل رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ سے امید رکھیے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اور یہ وہ دعا ہے جس نے حالات بدلی. اللہ کی قسم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حالات بدلی تو اللہ نے ان 313 کو ایسی فتح دی، ایسی نصرت و تائید ان کی اللہ نے کی کہ آج تک آسماں کی آنکھوں نے ایسی فتح نہ دیکھی تھی، ایسی فتح نہ دیکھی تھی. یہ دعاؤں کی برکت تھی جس نے حالات بدل دیے. اللہ اکبر. اور ایک اور بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں میں آپ کے سامنے.